جلسے کی کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے مدرسے کے بہت ہی ممتاز استاد حدیث مولانا اسعد صاحب وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ابھی بیان کریں گے۔ جو طلباء اور طالبات ہیں ادھر ادھر جا رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں اور توجہ سے سنیں۔ میں دعوت دیتا ہوں مولانا اسد صاحب کو، انشاءاللہ اسد صاحب وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں، سامعین سے مخاطب فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم۔ عزیزان محترم، پردہ نشین خواتین، ہمارے لیے اور اس علاقے کے لیے آج کا دن بڑی ہی مسرت اور فخر کا ہے کہ ایک دینی جلسہ ہمارے علاقے میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ اکابرین ہمارے تشریف لائیں گے، اصل بات بڑوں کی ہوگی، مجھ ناچیز کو بھی بڑوں کی طرف سے حکم ہوا تو اس حکم کی تعمیل کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں، ورنہ جو اکابرین یہاں تشریف لا رہے ہیں ان کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں بنتی، میرا کوئی مقام نہیں بنتا۔ حکم کی تعمیل پر چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ابھی تعلیمی سال مکمل ہوا ہے، نیا تعلیمی سال شروع ہوگا، ایگزامس ہوئے ہیں، امتحانات ختم ہوئے، رزلٹ بھی آنا شروع ہو گئے، نتائج آ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں چند باتیں میں تعلیم کے متعلق آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑی تکلیف دہ بات جو ہے وہ تعلیم سے دوری ہے۔ ہماری قوم تعلیم سے بہت دور ہے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو چاہے دنیاوی تعلیم ہو۔ اگر ہمارے یہاں تعلیم حاصل بھی کی جاتی ہے تو وہ وقتی طور پر یا وقتی فائدے کے لیے حاصل کی جاتی ہے۔ تعلیم کا مقصد مستقبل کو سنوارنا، قوم کو فائدہ دینا، یہ ہمارے مقاصد تعلیم میں ہرگز شامل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری قوم کے نوجوان تعلیم اس غرض سے سیکھ رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں
کہ یا تو اپنے ملک میں کچھ کمائی کر لیں یا اتنی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیں کہ جس سے اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا کر کمائی کریں. مستقبل پر نظر نہیں ہے، مال پر نظر ہے. اور تعلیم کا مقصد بھی یہی بنا لیا گیا ہے کہ آگے چل کر پڑھ کر جلدی نوکری کس تعلیم کے بعد لگے گی، کس ڈگری کے بعد لگے گی، تو اس کی فکر میں تعلیم حاصل کی جا رہی ہے. تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے تھا اور ہماری قوم کا تعلیم کا مقصد کیا ہو گیا، اس پر توجہ کی بہت ضرورت ہے. ذرا سا تعلیم حاصل کر لی، انگلش بولنا آ گیا تو ہمارے نوجوان اپنا ملک چھوڑ دیتے ہیں، بیرون ملک چلے جاتے ہیں اور چند سال وہاں گزارتے ہیں، کچھ پیسے کما کے گھر بنا کے لے کے آ جاتے ہیں. اب اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پھر ان کی حالت ویسی کی ویسی ہی رہ جاتی ہے جیسے یہاں سے گئے. ہو سکتا ہے کہ آدمی گھر بنا لے تو گھر رہائش کے لیے آ جائے، لیکن اس گھر کے ذریعے روزی نہیں مل سکتی ہے، کمائی نہیں حاصل ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہمیں تعلیم کے مقاصد کو بدلنا ہے کہ تعلیم کس مقصد کے لیے حاصل کی جائے. اور جب تک ہماری قوم صحیح نہج پر تعلیم حاصل نہیں کرے گی ترقی نہیں کر سکتی، چاہے وہ کسی بھی طرز کی تعلیم ہو. دنیا کے اندر انہی لوگوں کو عزت ملتی ہے، مقام ملتا ہے جو تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، اور جو تعلیم یافتہ نہیں ہوتے انہیں کوئی عزت نہیں ملتی، کوئی مقام نہیں ملتا ہے، حیثیت نہیں دی جاتی ہے. آج اس دنیا کے اندر کسی کو مقام مل رہا ہے تو اس کی تعلیم کی وجہ سے مل رہا ہے. آپ کے سامنے آپ کے ملک کا وزیر اعظم ہو، اسٹیٹ کا چیف منسٹر ہو، ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، وہ جب کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو جاہلوں سے مشورہ نہیں کرتے، وہ تعلیم یافتہ افراد کے پاس جاتے ہیں. ملک کا وزیر اعظم، اس کو مشورہ کرنا ہے تو ایک تعلیم یافتہ شخص کو بلاتا ہے، اس سے مشورہ کرتا ہے یا اس کے پاس جاتا ہے مشورہ کرتا ہے، جاہل سے کوئی مشورہ نہیں کرتا ہے. آج مسلمانوں کو جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ تعلیم کی ضرورت ہے، اور تعلیم جب تک نہیں آئے گی مسلمان ترقی نہیں کر سکتا ہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ تعلیم یافتہ افراد اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. تو ہمیں تعلیم کی طرف توجہ دینی ہے. آپ تعلیم کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو میں 2-3 باتیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 600 سال کا عرصہ گزرا، فاصلہ گزرا. 600 سال کے بعد جب زمین کا رابطہ آسمان سے ہوا، اللہ رب العزت نے وحی بھیجی تو سب سے پہلی وحی اقرا کے ذریعے بھیجی کہ پڑھو. 600 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن اللہ نے پہلی وحی کیا بھیجی؟ اقرا کی بھیجی. جبکہ جب وحی آ رہی ہے ایسے ماحول میں وحی آ رہی تھی کہ اس وقت بہت سارے مسائل سامنے تھے. ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ لوگوں میں آپس میں دشمنیاں بہت تھی، لڑائیاں بہت تھی، بہت زیادہ قتل و قتال کیا جاتا تھا، انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا. بات بات پر لڑائیاں کر لینا، بات بات پر جھگڑے کر لینا. اگر اللہ رب العزت اس موقع پر انسان کی اہمیت پر وحی نازل کر دیتے، قتل کے خلاف وحی نازل کرتے، تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کو بات سمجھ میں آتی کہ بھئی ماحول اس کا ہے، اس کے بارے میں وحی آئی ہے تو لوگ اس کو اہمیت دے دیتے. اور اسی طرح اس موقع پر عورتوں پر بہت ظلم ہوتا تھا، عورت کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی تھی، عورت کو انسان نہیں بلکہ جانور سمجھا جاتا تھا، وراثت میں کوئی حصہ نہیں. شوہر مر جائے تو عورت کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی ہے. عورت نکاح کرنا چاہے تو زمانے جاہلیت میں اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتی تھی،
اس کے وارثین جو ہوتے تھے ذمہ دار، جس کے ساتھ چاہے اس کا نکاح کر دیں، عورت کو کوئی اختیار نہیں ملتا۔ اسلام کی جب سب سے پہلی وحی آئی، اگر عورت کے حقوق پر وہ وحی اترتی تو لوگوں کی توجہ دین کی طرف زیادہ ہو جاتی، کیونکہ ماحول اس کا تھا۔ اور اسی طرح بت پرستی عام ہو گئی، کعبے کے اندر خود بت تھے، بھرے ہوئے تھے۔ اگر بت پرستی کے خلاف وحی اترتی، توحید کا پیغام لے کر وحی آتی تو لوگوں کو بات جلدی سمجھ میں آتی۔ لیکن سب سے پہلی وحی آئی ان تمام ضرورتوں کے باوجود، وہ آئی اقرأ کی، کہ پڑھو۔ پھر آگے قلم ہے، نون والقلم وما یسطرون، اللہ نے قلم کی قسم کھائی تعلیم کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ اللہ رب العزت جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ چیز یا تو اللہ کی نظر میں عظیم ہوتی ہے یا اللہ کے قسم کھانے سے عظیم ہو جاتی ہے۔ معمولی شے کی قسم اللہ نہیں کھاتے۔ نون والقلم، قسم ہے قلم کی، تو اس سے معلوم ہوا کہ قلم بھی عظیم شے ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ تعلیم انسان کے لیے سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ اگر ترقی چاہتا ہے تو پہلے تعلیم حاصل کرے۔ جب تک انسان تعلیم حاصل نہیں کرتا، معاشرے میں ترقی نہیں کرتا ہے۔ اور تعلیم کی اہمیت پر ایک اور مثال میں دوں گا کہ غزوہ بدر کے موقع پر حالات مسلمانوں کے اچھے نہیں تھے۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا، کھانے کو یا تو پانی مل رہا ہے یا کھجور مل رہا ہے، کبھی مل گیا کبھی نہیں مل رہا، بھوک، آدمی بھوکا ہے پیاسا ہے۔ اس موقع پر کھانے کی بڑی شدید ضرورت تھی، غلے کی بڑی کمی تھی۔ تو غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار کے قیدیوں کو قید کر کے لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جو بات رکھی چھوڑنے کے لیے فدیے کے طور پر، وہ یہ رکھی کہ تم ہمارے 10 لوگوں کو تعلیم دے دو، 10 لوگوں کو علم سکھا دو۔ جبکہ وہاں ضرورت ہے کس چیز کی؟ غلے کی۔ حضور شرط رکھ سکتے تھے کہ بھئی منو من غلہ دے دو، دینار دے دو، درہم دے دو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط رکھی تعلیم کی۔ تو اس سے بھی ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ تعلیم کی کتنی اہمیت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ تعلیم سے دور ہو کر ترقی کرنا چاہتا ہے تو ہرگز ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ تعلیم یافتہ لوگ بلند مقام پر جاتے ہیں۔ جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی حیثیت ہیرے کی ہوتی ہے، اور جو تعلیم حاصل نہیں کرتے ان کی حیثیت ریت کی مانند ہوتی ہے۔ جس طرح صحرا میں ہم چل رہے ہیں، ریت قدموں کے نیچے آ رہی ہے، رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن اگر ہیرا ہو، ریت میں ہو، کیچڑ میں ہو، کوئلے کی کھان میں ہو، تو لوگ اس ہیرے کو نکالنے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، ٹینڈر لیتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے لگایا جاتا ہے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں زمین میں سونا ہے یا ہیرا ہے تو لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے ٹینڈر پاس کراتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، اربوں کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں، تب جا کر ایک چھوٹا سا کانچ کا ٹکڑا ہیرے کی شکل میں ملتا ہے۔ گرام 10 گرام 20 گرام سونا نکالا جاتا ہے، کروڑوں روپے لگاتے ہیں۔ تو آج دنیا کے اندر افراد کی تعداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت ہے تعلیم یافتہ قوم کی، تعلیم یافتہ افراد کی۔ جب تک ہم تعلیم حاصل نہیں کریں گے ہماری کوئی حیثیت معاشرے میں نہیں بن سکتی۔ اور آج دیکھیے ہم لوگوں کو کوستے ہیں کہ فلاں برادری کے لوگ مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں، یہودیوں کو کوستے ہیں، نصارہ کو کوستے ہیں، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو کوسنے کے بجائے اپنی قوم کو تعلیم یافتہ بنایا ہے، تعلیم دی ہے۔ جو کی پوسٹ ہوتے ہیں، سب سے بڑے بڑے پوسٹ ہوتے ہیں، وہ کس کے پاس ہے؟ دنیا کے اندر یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کن کی تعداد زیادہ ہے ان کو بڑی بڑی پوسٹیں دی جائے، جن کی تعداد کم ہے ان کو بڑی پوسٹوں سے محروم کر دیا جائے، بلکہ دنیا بھی تعلیم یافتہ افراد کو چن رہی ہے، لے رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اخبارات کے اندر کہ فلاں کو گوگل نے ہائر کیا اتنے کروڑ کے ساتھ کہ بھی ان کو سیلری سال بھر کی اتنی دیں گے،
کروڑوں روپے دیے جا رہے ہیں، 3 کروڑ 4 کروڑ. ہم خبر پڑھتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں. تو افراد کی کثرت کبھی قوم کو ترقی نہیں دلا سکتی ہے، تعلیم قوم کو ترقی دلا سکتی ہے. ہمارے یہاں برہمن برادری ہے، راجپوت برادری ہے، کتنی تعداد ہے؟ بڑی مشکل سے 4 سے 5% ہوگی، لیکن بڑی پوسٹیں ان کے پاس ہے. کیوں ہے؟ انہوں نے اپنی قوم کو تعلیم یافتہ بنایا ہے. ہماری قوم تو بس ایسی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے، اگر تعلیم حاصل کرے تب بھی کہ جس سے یا تو جلدی پیسہ ملے یا جلدی سے اڑ کے دوسرے ملک کو چلا جائے. ایسی تعلیم کی طرف توجہ ہے ہماری. لیکن ہماری قوم ایسی تعلیم نہیں حاصل کرنا چاہتی جس سے اس کا بھی مستقبل سنورے اور قوم کے لیے بھی کارآمد ہو. 10 پاس کر لیے، انٹر پاس کر لیے، اب باہر کے ویزے کی تلاش میں پھر رہے ہیں. نہیں، باہر کا ویزا لگ گیا تو چلے جائیں گے، وہاں جا کے جو ہے اسٹڈی بھی کریں گے، کمائیں گے بھی. لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اس سے قوم کا کیا فائدہ ہونے والا ہے. کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آ رہا ہے کہ بھئی ہم تعلیم حاصل کریں اپنی قوم کے لیے. ہم محکموں میں جاتے ہیں، ہماری بات نہیں سنی جاتی تو ہم شکوے کرتے ہیں ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. وہ سازش کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ تم نے اپنے افراد کو اس طرف بھیجا نہیں تعلیم دے کر. بڑے پوسٹوں پر تمہارے لوگ ہیں نہیں کہ تمہاری بات سنی جا سکے. تمہارے پاس وکلا نہیں ہیں جو تمہاری پیروی کر سکے. تمہارے پاس کلکٹرز نہیں ہیں، IAS نہیں ہے، IPS نہیں ہے. جب تمہارے پاس کی پوسٹ نہیں ہوں گے جو تمہاری کوئی حیثیت نہیں، چاہے تم 100 کروڑ ہو جاؤ. جب تک ہم تعلیم کی طرف توجہ دے کر اور اہم جو شعبے ہیں، محکمے ہیں، اس طرف توجہ نہیں دلائیں گے تو قوم کے ہم کام نہیں آ سکتے ہیں. قوم کے کام آنا ہے، کارآمد بننا ہے اور مسلمانوں کو اوپر لے جانا ہے، عروج دلانا ہے، تو قوم کے اندر ایسے افراد کو تیار کرنا پڑے گا جو محکمے میں جائے، بڑے بڑے پوسٹوں پر جائے، جہاں سے قوم کا فائدہ ہو اور اس کا بھی فائدہ ہو. ہم سوچتے ہیں کہ بھئی لمبی تعلیم حاصل کرنے سے پیسے کیا جلدی نہیں آتے. تھوڑا پڑھاؤ، نوکری پہ لگا دو. تھوڑا سا سکھاؤ، انگلش بولنا آ جائے، کسی ملک کو بھیج دو، وہاں جا کے کما کے لائے گا. جبکہ جب ہم اچھی تعلیم حاصل کریں گے تو تعلیم حاصل کرتے کرتے تمہیں نوکریاں ملنی شروع ہو جائے گی. مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، وہ پڑھ رہا ہے، 3 سال پڑھ لیتا ہے، پریکٹس شروع ہو جاتی ہے تو وہ پریکٹس کرتے کرتے اس کو سیلری ملتی ہے. پریکٹس کر رہا ہے تو پریکٹس پہ بھی سیلری مل رہی ہے، ابھی اس کی تعلیم جاری ہے. ایسے پوسٹوں کی طرف ہم توجہ نہیں دلاتے معاشرے. وکیل ہے، پریکٹس کر رہا ہے، اس کو سیلری مل رہی ہے. ہماری قوم ایسی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے جس میں محنت نہ ہو، پیسہ جلدی حاصل ہو جائے، کم محنت ہو، بس ایگزام پاس کر لے اور تھوڑی انگلش بولنا آ جائے اور پھر چلا جائے. ایسی تعلیم سے قوم ترقی نہیں کرنے والی ہے. قوم تو ایسی تعلیم سے ترقی کرے گی جس کی وجہ سے تم قوم کے کام آؤ، اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. تم تعلیم حاصل نہیں کرو گے، پیسہ کما لو گے، وہ پیسہ تمہاری اولاد تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے برباد کر دے گی. جب تعلیم کو ہم نے آج پیسے کمانے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے اور بس اپنی ذات تک تعلیم کو محدود کر لیا ہے، اس لیے ہمارا معاشرہ جو ہے نیچے جا رہا ہے. قوم کے مفاد میں کام نہیں. جو دوسرے لوگ ہیں مسلمانوں کے علاوہ، وہ ان کی جو سوچ ہوتی ہے، ان کی جو پلاننگ ہوتی ہے، ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. وہ تو بہت لمبی پلاننگ کر کے اپنی اولاد کو تعلیم دیتے ہیں. اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ گھر. بس یہ ہے کہ کمانے لگ جائے، اتنی تعلیم دے دو. باہر چلا جائے، ڈالر یورو کما لے، اتنی تعلیم دے دو. قوم کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا، اپنی ذات کے بارے میں سب سوچ رہے ہیں. تو آج کے ماحول میں جو مسلمانوں کو ذلت کا سامنا ہے، مسلمان ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں تعلیم پر توجہ دینی چاہیے. اور تعلیم ایسی نہ ہو کہ جس سے پیسہ حاصل کیا جا سکے. تعلیم ایسی ہو کہ جس سے اپنا مستقبل بھی سنورے اور قوم کے لیے بھی ہم کارآمد ہوں.
جب تک یہ سوچ ہمارے اندر نہیں آئے گی ہماری تعلیم کا فائدہ قوم کو نہیں ہو سکتا ہے. ہماری قوم عروج نہیں پا سکتی ہے, بلندی نہیں پا سکتی ہے. آپ یہودیوں کو دیکھ لیجئے, امریکہ میں 4 سے 5% ہیں. انہوں نے اپنے افراد ایسے تیار کیے کہ ان کو امریکہ کے جتنے بڑے پوسٹ ہیں وہ سب ملے ہوئے ہیں. بینکنگ سسٹم ہو, سیکیورٹی سسٹم ہو, جو بھی ہو, سارا نظام ان کے ہاتھوں میں ہے. وہ سارے امریکہ کو کنٹرول کرتے ہیں. کتنے فیصد لوگ؟ 4 سے 5% لوگ. کیوں؟ انہوں نے ایسے افراد تیار کر دیے کہ انہوں نے سسٹم کو اپنے انڈر کر لیا. اب وہ جیسے چاہے اس سسٹم کو چلائیں گے, جائز طریقے سے بھی ناجائز طریقے سے بھی. اپنا آئے گا جائز طریقے سے, دوسرا آئے گا ناجائز طریقے سے. اور ہم کیا ہے, قوموں کو کوس رہے ہیں, ارے انہیں ہمارے اوپر ظلم کر دیا, وہاں مقدمہ لے کے گئے, وہاں پہ پریشانی کا سامنا ہو گیا, کوئی صحیح وکیل نہیں مل رہا. تو وکیل ملے گا کیسے؟ محکمے میں تمہارے لوگ ہیں نہیں تو تمہاری بات سنے گا کون؟ تمہاری پیروی کون کرے گا عدالتوں کے اندر؟ اس لیے جو آئندہ سال تعلیم کا ہے, اب سال چینج ہو رہا ہے, 1 سال کمپلیٹ ہو گیا, اگلا سال تعلیم کا ہے. جہاں شروع ہو تو آپ اس وقت اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے ایک فیوچر پلان بنائیں کہ ایسی تعلیم دلوائیں کہ جس سے ان کا بھی مستقبل بنے اور قوم کے لیے بھی وہ کارآمد اور مفید ثابت ہوں. چھوٹی سوچ لے کر اپنی زندگیوں کو نہ گزاریں, چھوٹی سوچوں کے ساتھ اپنی اولاد کو تعلیم ہرگز نہ دلائیں. ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں, ہم اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں. ہمارا بچہ 1 لاکھ روپے کما لے تو ہم خوش ہیں, ہمارا بچہ اگر اچھی جاب مل جائے تو ہم خوش ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے قوم کو بھی فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور تعلیم کی طرف خصوصی طور پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسی تعلیم حاصل کریں اور تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے. بڑوں کے سامنے میں مزید کیا بات کروں, اصل جو گفتگو ہے دینی تعلیم کی اہمیت, ہمارے اکابرین اس پر روشنی ڈالیں گے. مجھے حکم ہوا اس لیے میں حکم کی تعمیل میں یہاں بیٹھ گیا. جو باتیں کہی گئی اللہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.